الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. صدق الله العلي العظيم. انتہائی قابل احترام علماء کرام، محتمم جامعہ جناب مولانا یامین منصوری صاحب، محترم منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان جناب مولانا شمشیر شاہد صاحب، محترم توفیق الدین صدیقی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، مہمانان گرامی، قابل احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، بہت ہی عزیز طلبہ، اہلیان علاقہ، طلبہ کے اہل خانہ، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی صبر و استقامت کو داد دیتے ہیں کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر جم کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی تکلیف بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی، اور تقریب بھی ایسی ہے جس کا تعلق دین سے ہے، دین کی تعلیم سے ہے، قرآن پاک سے ہے، اس کے حفظ سے ہے، اس کے ناظرہ سے ہے، تو انشاءاللہ تمام فیوز و برکات آپ سب لوگ انشاءاللہ سمیٹ لیں گے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام مقررین نے بہت تفصیل سے موجودہ حالات، دین کی ضرورت اور تعلیم، تربیت اور تزکیے کے عنوان سے اظہار خیال فرمایا ہے، اور میں اختتام پر بہت مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا تاکہ یہ تقریب اپنے اختتام پر پہنچے۔ سب سے پہلے مبارکباد محتمم جامعہ اور تمام منتظمین اور علماء کرام، اساتذہ اور طلباء کو کہ جنہوں نے اپنی درس نظامی کی تعلیم کو مکمل کیا اور حفظ قرآن مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے۔ یہ ایک طالب علم جب دور حدیث مکمل کرتا ہے اور ایک ڈگری اس کو حاصل ہوتی ہے تو بظاہر تو وہ ایک ڈگری ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے اساتذہ کی محنت شاقہ ہوتی ہے، اس کے والدین کی طلب ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک جامعہ سے منسلک ہوتے ہیں، خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ طالب علم اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کو ایک سند سے نوازا جاتا ہے اور اس کی دستار بندی ہوتی ہے۔ تو میں ان تمام طلباء سے کہ جو آج اس تقریب میں ایک طرح سے سبدولہ ہیں، ان سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس کی قدر کریں کہ کتنے لوگوں نے مل کر آپ کو یہ مقام دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد شامل حال ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے در حقیقت آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ اس مقام کی لاج رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالنا۔ وہ علم جس کے ساتھ حلم نہ ہو اور عجز نہ ہو، وہ علم جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ تو وہ علم جس کے ساتھ عجز ہو اور انکساری ہو، اخلاق اور کردار ہو، تو وہ علم جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، اور اپنی جڑوں کو معاشرے میں مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کو قبولیت ملتی ہے۔ تو اس لیے اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور کردار اور اخلاق اور عجز و انکساری کا پیکر بن کر ہی ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور علم تو ایسی چیز ہے کہ جس کا اختتام تو ہوتا ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ تو بحر ذخار ہے جس میں سے آپ نے شاید کوئی کوزہ لے لیا ہے، اور ابھی تو پورا کا پورا سمندر باقی ہے۔ اس لیے اس علم کے اندر بھی اگر آپ تخصص کریں گے، گہرائی پیدا کریں گے، بار بار دہرائیں گے،
اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ڈگری آپ کو مل گئی ہے، جو سند آپ نے حاصل کر لی ہے، وہ ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی اور تمام چیزیں ذہن سے محو ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ تدریس سے وابستہ نہ ہو۔ لہذا یہ عزم بھی کریں کہ تمام لوگ جتنا پڑھا ہے دوسروں تک پڑھانے کی کوشش کریں گے، تدریس سے وابستہ ہوں گے اور لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے، بلکہ مزید اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ نے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج تو ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اور آپ کے لیے تحقیق اور جستجو کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، تو ایسے میں اگر ہم اس کام کو اختیار نہیں کریں گے تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر ہو چکا ہے کہ ہمیں جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ باطل کیا ہے، اس وقت تک ہم حق کی صحیح شناخت نہیں کر سکتے۔ فلسفے کی بات بھی یہ ہے کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اور دین کی بات بھی یہی ہے کہ حق جو ہے باطل کی شناخت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں تمام الہوں کا انکار ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کی نفی ہے، تو جب تک طاغوت کی نفی نہیں ہوگی تو ایمان باللہ نہیں ہوگا۔ تو طاغوت کے بارے میں جب تک جانیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم ایمان کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ اور طاغوت وہ باغی اور اللہ کا منکر اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے والی ہر اس قوت کو کہتے ہیں جو کبھی کسی انسان کی صورت میں، کسی نظام کی صورت میں، کسی قوم کی صورت میں، کسی تہذیب کی صورت میں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ اس لیے دور جدید کا طاغوت دور جدید کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا ورلڈ آرڈر، اپنا نظام اس دنیا کو دینے کی کوشش کی اور اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ تہذیب ہے جو اسلام کی تہذیب سے متصادم تہذیب ہے، مغرب کی تہذیب۔ وہ سیکولرزم یا ایتھیزم، ملحدانہ اپروچ، دنیا ایک بڑے پیمانے پر، خود ہمارے معاشروں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب دینے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ سیکولرزم، اب آپ کہیں گے کہ سیکولرزم کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بالکل بظاہر نادین نظر آئے، نہیں، ایک بہت بڑی داڑھی اور جبہ و دستار کے ساتھ اور ٹخنوں سے اونچے شلوار کے ساتھ بھی کوئی بہت بڑا سیکولر آدمی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی آدمی آپ کو وضاقتہ کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا مومن نہ لگتا ہو، لیکن اس کے اندر اس پورے نظام کے خلاف ایک نفرت ہو اور وہ اللہ کا قریب ترین بندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سیکولرزم بھولیا نہیں دیکھتا۔ سیکولرزم وہ دنیا پرستی ہے کہ جو دین کے رنگ کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اپروچ کی بات ہے کہ آپ آخرت کے تصور کو دھندلا کر جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کی جستجو کریں، دنیا آپ کا مطمع نظر بن جائے، دنیا کی تمام سہولتیں آپ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہو جائیں اور آخرت پر سے پوچھ ڈال دی جائے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بظاہر بڑے دیندار ہوں گے لیکن اپنے دین کو اس دنیا پرستی کے لیے فروخت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ یعنی ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ اس لیے اس سیکولرزم کو اس کی تشریح کے ساتھ پڑھنا کہ الادینیت کس کو کہتے ہیں، یہ کس طرح دنیا کے اندر رائج ہے، لبرل اپروچ کس کو کہتے ہیں، ماضی میں اگر کمیونزم اور سوشلزم غرقاب ہوا ہے، فنا ہو گیا ہے، تو وہ تھا کیا اور اس کا سبب کیا ہے، مغرب کی یہ تہذیب اور اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ جب تک ان چیزوں پہ دسترس حاصل نہیں ہوگی، جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ اسلام کی تہذیب کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اور اسلام کو محض فقہ نہ سمجھیں، فقہ اسلام کا ایک جز ہے اور اسلام ایک بہت بڑا کل ہے۔ کل کو چھوڑ کر اگر آپ جزیات پر اور فتاوا پر اور لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے پر توجہ دیں گے تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے بلکہ غیر اسلام کی خدمت ہے۔ مسلمان معاشرے کے اندر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنا ہوگا۔ اگر عقائد کے اندر کچھ کمی کجی موجود ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی فتویٰ نہیں ہے بلکہ اشتراک عمل ہے، لوگوں کو ملانا ہے، دین کی طرف راغب کرنا ہے، اور پھر ان کی تنظیم سازی اور ان کو جو ہے وہ ان کی تربیت اور تزکیہ کرنا ہے۔ اگر یہ چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ جو ہے بہت دینی ہوتے ہیں لیکن کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث ہوتا ہے، شیعہ سنی میں لوگ تقسیم ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، اسلام ہی کا بھلا نہیں ہوتا
دکانوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت درس نظامی سے فاضل طلبہ اس سال بھی جو ہے کم از کم 15,000 سے اوپر طلبہ و طالبات فارغ ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں اس وقت ملک کے اندر۔ مساجد میں جو ہے وہ بڑا انتظام موجود ہے۔ ابھی رمضان المبارک آئے گا تو مسجدیں بھر جائیں گی، لیکن کیا ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کا نظام غالب نہیں ہے۔ یہ سب قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگانے والے اپنے مسلک کے گنبد میں بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اسلام کا بھلا نہیں ہوتا، مسلک کا، اور مسلک کی گدی پر جو گدی نشین ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی دینی دکان چلا رہا ہوتا ہے، مذہبی دکان چلا رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان تخیلات سے، ان خیالات سے، ان چھوٹی چیزوں سے نکل کر اسلام کے ایک بہت بڑے ورلڈ ویو اور یونیورسل ویو کی طرف آنا، یہ اصل میں اسلام کا پیغام ہے۔ اس لیے ہمارے بھی تمام، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ علماء کرام بتائیں گے آپ کو تفصیل سے کہ وہ ان کی حیثیت فرع کی ہوتی ہے، فروعیات، جزیات، چھوٹی چیزیں، اور کچھ ہوتی ہیں کل، اصول۔ تو کل اور اصول کو چھوڑ دیا، اللہ کی ذات میں، اس کی بادشاہت میں اس وقت اس دنیا کے اوپر شرک ہو رہا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، لیکن سود کا نظام موجود ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ عدل ہونا چاہیے لیکن نہ ظلم کا نظام موجود ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ لیکن یہاں فیصلے نہیں ہوتے تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، اللہ کی بتائی ہوئی معیشت کے مقابلے میں انسانوں کی بنائی ہوئی معیشت کا نظام قائم ہو، انسانوں کے درمیان اتنا فرق ہو کہ یا تو لوگ وڈیرے اور جاگیردار ہوں جو خدا بن بیٹھے ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی چلا رہے ہیں، یا سرمایہ کی طاقت سے انسانوں کو خریدتے ہوں۔ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ایک جھلک سینٹ کے انتخابات میں، عجیب تماشا ہے۔ یہ جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ جماعتیں یہ کرتی ہیں کہ یہ اربوں روپے اور کھربوں روپے، کھرب پتی لوگوں کو یہ سینٹ کی سیٹیں دیتی ہیں۔ اب وہ جو پرائم منسٹر صاحب دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی کھرب پتی لوگوں کو سینٹ کی ٹکٹیں دی۔ پھر وہ شکار کرتے ہیں کروڑوں روپے ایک ایک فرد پہ خرچ کر کے، وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب گنتی ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پارٹی کا بندہ ادھر چلا گیا، ایک کا ادھر چلا گیا، ایک کا ادھر چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ ان کو چور کہا جاتا ہے، ضمیر فروش کہا جاتا ہے، انہی ضمیر فروش لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو غلاظت کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا انہوں نے اس پورے عمل کو۔ سیاست وہ عمل ہے کہ جو انبیاء کا کرنے والا کام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء فرماتے تھے۔ انسانوں کے درمیان تمدن، تہذیب، ان کے معاملات کو درست کرنا، عدل اور انصاف ان کو فراہم کرنا، ان کی تنظیم کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب عمل سیاست کا سیاسی عمل ہوتا ہے۔ حکومت اس کا منبع ہوتی ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری پوری سیاست آ جائے گی، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں سیاست آئے گی کہ جو باہم کتنے ہی متصادم ہوں، ہمارے نظام تعلیم کو سیکولر بنانے پر سب کا اتفاق ہوتا ہے۔ FATF کی غلامی دینے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کرنے پر ان تینوں، چاروں، پانچوں جماعتوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ ختم رسالت کے معاملے پر، ختم نبوت کے معاملے پر، اور توہین رسالت کے قوانین پر جو مغرب کو اعتراضات ہیں تو یہ سارے جا کر اس کے دربار میں جھکتے ہیں، ان کا کوئی اختلاف اس پہ موجود نہیں ہوتا۔ آرمی چیف کو ایکسٹینشن چاہیے تو ان کے سارے اختلافات ایک طرف ہو جاتے ہیں، یہ سب مل کر اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ IMF کی غلامی ہے، سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے۔ بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، گیس کی قیمت بڑھانی ہے، دینی مدارس کے اوپر کنٹرول کو بڑھانا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ان تینوں، چاروں، پانچوں پارٹیوں کا اتفاق۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو اپنے اپنے مفادات میں ہے، عوام کے مقابلے میں۔ اور عوام سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں سے توقع باندھتے ہیں کہ جو
ہماری بربادی میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری غلامی پر سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن صرف مفادات اور پارٹی اور شہرت کی جنگ ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا اور اس کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کرنا، یہ معاملات اس طرح نہیں درست ہو سکتے کہ اگر وہ جو منبع اور سورس ہے جہاں سے پورا معاشرہ 22 کروڑ لوگ گورن ہوتے ہوں، وہاں پر تو وہ لوگ ہیں کہ جو اباہیت پھیلائیں، لادینیت پھیلائیں، میڈیا پہ کوئی کنٹرول نہ ہو، بےہودگی پھیلائیں، سود پھیلائیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم دین سے وابستہ ہیں۔ دین سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین ادخلوا فی السلم کافہ ہے، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب صرف وضع قطع کے لحاظ سے جسم پر دین قائم کرنا ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ سیاست بھی دین کے مطابق ہو، حکومت بھی، ریاست بھی، معیشت بھی، تجارت بھی، قانون بھی، تعلیم بھی، تہذیب بھی، سب میں دین غالب ہو تاکہ کوئی آدمی اس کے دائرے سے نکل نہ سکتا ہو۔ اسی میں ترقی بھی ہے، اسی میں تعمیر بھی ہے۔ یہ تاثر بنا دیا گیا کہ اگر دین کا نظام قائم ہوگا تو امریکہ ناراض ہوگا، مغرب ناراض ہوگا، ہم چل نہیں سکیں گے۔ جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ دین کا نظام قائم ہوگا تو ہم چل نہیں سکیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو خالق اور مالک کائنات ہے، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کے ہم امتی ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نافذ نہیں ہو سکتی تو پھر کسی انسان کی تعلیمات کیسے نافذ ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اسلام کے نظام کے غلبہ، معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانا، باطل کا مقابلہ کرنا، یہ علماء کرام کا بھی کام ہے۔ اور اگر اس اصول کے ساتھ وہ کھڑے ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے بڑی بڑی چیزوں پہ لوگوں کو جمع کریں تو ہمارا معاشرہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو باعث برکت بنا دے، علماء کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ ہمارے جو حفاظ کرام ہیں، یا اللہ ان کے والدین کو خوب خوب اجر عطا فرما دے، قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں جس طرح سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے۔ اور وہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت اور مشقت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب خوب اجر سے نوازے، اور ہر وہ شخص کے جو اس ادارے یا کسی بھی دینی ادارے میں یا دین کے کسی کام میں اور دین کی اقامت یعنی دین کے قیام کی جد و جہد میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑا چڑھا کر دنیا اور آخرت میں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔